بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے مسجد کی عظمت اور فضیلت اور اس کا مقصد تعمیر ہے۔ میرے عزیز دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ سورہ جن آیت نمبر 18 میں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مسجد کیوں بنائی جاتی ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے، زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے اور سب سے ناپسند جگہ بازار ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، مسجد کا لفظ سجدے سے نکلا ہے، مطلب اللہ کے سامنے جھکنے کی جگہ۔ اپنی پریشانی زمین پر رکھ کر یہ کہنا، اے اللہ تو بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں پہلی مسجد حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی، جو خانہ کعبہ ہے، اور دوسری مسجد الاقصیٰ ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسجد کیوں بنائی جاتی ہیں؟ کیا صرف نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں، مسجد کے 4 بڑے مقصد ہیں۔ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ وہاں دن میں 5 مرتبہ اذان دی جائے، اللہ کا نام بلند ہو، وہاں شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، صرف ایک اللہ کی عبادت ہو۔ مسجد توحید کا قلعہ ہے۔ آپ دیکھو، مسجد میں جب نماز ہوتی ہے تو کون امیر، کون غریب، کون مالک، کون نوکر، سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی رتبہ نہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ مسجد محلے کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو دیکھتے۔ مسجد نبی صرف عبادتگاہ نہیں تھی، وہیں سے جنگ کا فیصلہ ہوتا، وہیں سے مہمان ٹھہرتے، وہیں غریب اور شفا تعلیم حاصل کرتے۔ مسجد پورا معاشرہ کا سینٹر تھا۔ مسجد دین کی یونیورسٹی ہے۔ یہاں قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر مسجد نہ ہو تو ہماری اگلی نسل دین سے دور ہو جائے گی۔ بزرگ کہتے ہیں، جس محلے میں مسجد آباد ہو جاتی ہے، اس محلے سے اللہ برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ مسجد کا نور، اس کی برکت پورے علاقے کو گھیر لیتی ہے۔ اب آئیے مسجد کی فضیلت سنیے، دل خوش ہو جائے گا۔ جنت میں گھر کا وعدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائی، چاہے وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ بخاری شریف۔ آج لوگ دنیا میں ایک چھوٹا سا مکان بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن جو مسجد میں ایک اینٹ، ایک بوری سیمنٹ کا حصہ بھی ڈال دے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم کر، اس کی مغفرت فرما۔ قیامت کے دن بڑا سخت ہوگا، سورج سر پر ہوگا، 7 خوش نصیب لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، مطلب جسم بازار میں تھا، دکان پر تھا، لیکن دل مسجد میں کہ کب اذان ہو اور میں مسجد جاؤں۔ حدیث میں ہے، جو صبح مسجد جاتا ہے، شام مسجد جاتا ہے، اللہ جنت میں اس کی مہمانی کا انتظام فرماتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، مسجد بنانے سے زیادہ بڑا ثواب مسجد کو آباد کرنا ہے۔ آباد کرنے کا مطلب ٹائل اور اے سی لگانا نہیں، بلکہ نمازیوں سے بھرنا ہے۔ آخری بات میرے بھائیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا بازار آباد ہے، ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ نیت کر لیجئے، آج سے ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں گے، اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیں گے اور جہاں تک ہو سکے مسجد کی خدمت میں حصہ لیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو مسجد سے سچی محبت کرنے والا بنائے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔